اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وما خلقنا السماوات اور نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمانوں کو والارض اور نہ زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے الا مگر بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لآتیۃ ضرور آنے والی ہے فاصفح الصفح الجمیل بس آپ درگزر کریں اچھی طرح درگزر کرنا ان ربک بے شک آپ کا رب هو الخلاق وہی بڑا پیدا کرنے والا العلیم بہت جاننے والا ہے وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَاكَ ہم نے دی ہے آپ کو سبعاً 7 من المثانی بار بار پڑھی جانے والی چیزیں والقرآن العظیم اور بڑا قرآن لا تمدن تم مت پھیلاؤ عینیک اپنے دونوں آنکھیں الی ما اس چیز کی طرف متعنا بھی جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا ہے ازواجا منہم ان میں سے مختلف لوگوں کو ولا تحزن اور مت غمگین ہو علیہم ان پر واخفض اور جھکا دے جناحک اپنا بازو للمؤمنین مومنوں کے لیے وقل آپ کہہ دیں انی بے شک میں انا النذیر ڈرانے والا ہوں المبین واضح کما جیسا کہ انزلنا ہم نے اتارا تھا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر الذین وہ لوگ جعلوا القرآن جنہوں نے بنایا قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے فوربک بس آپ کے رب کی قسم لنسألنہم ہم ضرور بضرور پوچھیں گے ان سے اجمعین سب سے عما کا عما ان کاموں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے فاصدع بس آپ کھول کر بیان کیجئے بما اس چیز کو تؤمر جس کا تجھے حکم کیا جاتا ہے وہ اعرض اور اعراض کیجئے عن المشرکین شرک کرنے والوں سے ان بے شک ہم کفیناک کافی ہیں آپ کی طرف سے المستہزئین مذاق اڑانے والوں کے لیے الذین وہ لوگ یجعلون جو بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر معبود دوسرا فسوف بس عن قریب یعلمون وہ جان لیں گے وَلَقَدْ اور تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک یضیق کے بے شک انک بے شک آپ جو ہے یضیق تنگ ہوتے ہیں صدروں کا آپ کا سینہ بما ان باتوں کی وجہ سے یقولون جو وہ کہتے ہیں فسبح بس تسبیح بیان کیجیے بحمد ربک اپنے رب کے حمد کے ساتھ وقم اور ہو جائے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور عبادت کیجیے اپنے رب کے حتیٰ یہاں تک یأتیک الیقین کہ آ جائے آپ کے پاس موت بسم اللہ الرحمن الرحیم آ چکا امر اللہ اللہ کا حکم فلا تستعجلوه بس اس سے جلدی مت طلب کرو سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات وتعالی اور بلند ہے عما اس شرک سے یشرکون جو وہ کرتے ہیں ینزل الملائکہ اتارتا ہے وہ الملائکۃ فرشتوں کو بالروح راز کی باتوں کے ساتھ وحی کے ساتھ زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ من امری اپنے معاملے میں سے علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے ان یہ کہ ڈراؤ تم انہو
اشک شان یہ ہے لا الہ نہیں ہے کہ کوئی معبود الا مگر انا میں ہوں فاتقون بس مجھ سے ڈرتے رہو. خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض زمین کو بالحق صدق کے ساتھ. تعالی بلند ہے وہ عما ان کاموں سے یشرکون جو شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان اس نے پیدا کی انسان کو من نطفت نطفے سے. فاذا ہوا جب وہ اچانک وہ ہوا خصیم جھگڑنے والا مبین واضح. والانعام اور چوپاؤں کو خلقہ اس نے پیدا کیا ہے لکم تمہارے لیے فی ہے اس میں دفء گرمی کا سامان ہے ومنافع اور کچھ اور فوائد ہیں ومنہا اور انہی میں سے تأکلون تم کھاتے ہو. ولکم اور تمہارے لیے فی ہے ان چھپاؤں میں جمال خوبصورتی ہے حین جس وقت تریحون شام کے وقت تم چرا کر واپس گھر لاتے ہو. وحین اور جس وقت تسرحون تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. وتحمل اور وہ چھپائے اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارے بوجھ الی بلد نیچے دیکھو میری طرف دیکھ رہا ہو قرآن پاک ادھر قرآن پاک ہی نہیں کھولا ادھر قرآن پاک ہی نہیں کھولا ہوا اور میری طرف دیکھ رہے ادھر کیا بات ہاں جی او بھائی قرآن پاک ادھر اس کا تو دیکھو بے وقوف انسان اس کا تو دیکھو بے وقوف انسان ترجمہ ہو رہا تو میری طرف دیکھ رہے تو انسان ہے کہ حیوان. وتحمل اٹھاتے اثقالکم تمہارے بوجھ الی بلد ایسے شہر کی طرف لم تکونوا بالغی کہ نہیں وہ تم پہنچنے والے اس کو الا بشق الانفس مگر نفسوں کے مشقت کے ساتھ نفسوں کو مشقت میں ڈال کر. ان ربکم بے شک تمہارا رب رؤوف البتہ مہربان ہے رحیم شفیق ہے. والخیل اور اسی نے پیدا کیا ہے خچر کو جی ہاں نہیں اور اس نے پیدا کیا گھوڑے کو. والبغال اور خچر کو والحمیر اور گدھے کو لترکبوها تاکہ تم ان پر سواری کرو وزینہ اور خوبصورتی بھی ہے. ویخلق اور وہ پیدا کرے گا ما لا تعلم ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے یا پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے. وعلی اللہ اور اللہ پر ہے قصد السبیل سیدھے راستے کو بیان کرنا. اور منہا اور بعض راستوں میں سے جائر ٹیڑھے ہیں. ولو شاء اگر اللہ چاہتا لہداکم تو ہدایت دیتا تم اجمعین تم سب کو. جی ہاں وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیے انہیں بے فائدے نہیں پیدا کیے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ بھی اب اس کو یہ بنائے یہ جو ہم رکھتے ہیں گلاس کے اوپر رکھتے ہیں کپ کے اوپر رکھتے ہیں ڈھکن سا تو یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ ہے یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے. تو پھر آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان کائنات ہے پہاڑ ہے مخلوق ہے
اتنی ساری سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، فرشتے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ویسے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو حق کے ساتھ، حق کو ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ ایک ایک چیز کو دیکھ کر حق ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کا خالق ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کا رازق ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کا مالک ہونا حق ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ ہم نے سب کو اس لیے پیدا کیا۔ اور فرمایا ان الساعة لآتیہ، اور قیامت بھی ضرور آنے والی ہے۔ ٹھیک، جیسے یہ سب کچھ ہم نے یہ سب کچھ حق ہے، اسی طرح قیامت بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، بس آپ درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کر۔ یعنی یہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یا جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ شاعر ہیں وغیرہ ذالک، یہاں پر جادو ہو چکا ہے، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، تو آپ ان باتوں سے درگزر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا جھوٹے ہیں، تو آپ نے کہا تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ جھوٹا ہے، تو کیا ہو گئے؟ فساد ہونے۔ اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایمان لانے کی توقع ہے، لیکن اگر بات نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بالکل نہیں لائیں گے۔ تو یہی شان ہے علماء کی، یہی شان ہے مسلمانوں کی، اس طرح کی فضول باتوں کو درگزر کرتے ہیں، فضول باتوں کا تو جواب ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک، اور ایسے باتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں، مجاہد یہ بھی نہیں کہتے، بات ہی فضول ہے تو اس کا جواب کیا دیں؟ فضول باتوں میں اپنی توانائی طاقت خرچ کر کے جو اصل کام ہے وہ انسان سے رہ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اسی طرح کرنا، آپ لوگوں کو کوئی بات کہے برا بھلا، کوئی پوسٹ کی یا فیس بک پہ کسی نے برا کمنٹ کیا تو اس سے الجھتے نہیں۔ سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اسی طرح درگزر کرتے ہر جگہ۔ یہ میں نے مثال دی، باہر کسی نے کوئی برا بھلا کہا، محلے میں کسی نے کوئی بات کی، او مولوی، مولوی تو گالی ہے، کہاں تم بولتے، تجھے شرم نہیں آتی، تم مولوی بول رہے، یعنی وہ حقارت کی نگاہ سے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو آگے سے کہا مولوی تیرا باپ ہوگا، یہ تو اس طرح نہیں کرتے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک وہی پیدا کرنے والا بڑا جاننے والا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تصویریں بناتے ہیں نا، پرنٹ تصویر، ایک تو ہے تصویر ڈیجیٹل، جو کیمرے کی تصویر ہے موبائل کے اندر، اور جو کیمرے ہوتے ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں تو علماء کے دور آئے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں تصویر کے حکم میں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یہ صرف شعائیں ہیں، بس کھولو تو ہے، بند کرو تو نہیں ہے۔ تصویر کی اپنی تعریف ہے، تصویر کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی۔ آپ پرنٹ کرائے، اس پر اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ رکھتے ہیں تصویر بڑی کر کے لگاتے ہیں، ناجائز ہے، تصویر بھی ناجائز ہے، رکھنا بھی جائز نہیں، بلکہ وہاں پر نماز پڑھنا بھی، ایسی تصویر اگر ہے، خاص کر جو تصویر تعظیم کے لیے ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے ایسی تصویروں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ ویسے جو تصویر جائز بھی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی، تو اس میں بھی انہیں خاص کر علماء کے لیے ہر جگہ
فضول تصویریں کھنچوانی ویسے نہیں چاہیے. اگرچہ جائز بھی ہو تو مناسب تو پھر بھی نہیں ہے. سمجھ آگے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور دی ہے ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی والی چیزیں، 7 بار پڑھی جانے والی چیزیں اور بڑا قرآن. 7 بار پڑھی جانے والی، کیا مراد ہے اس سے؟ سورہ فاتحہ مراد. فاتحہ کے اندر کتنے آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں. اس وجہ سے وہ مراد، اور چونکہ ہر نماز پہ پڑھی جاتی ہیں اس لیے اس کو سبع من المثانی کہا. او بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ کھڑے ہو جا، پیچھے کھڑے ہو جا. تو قرآن سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ احناف فرماتے ہیں کہ منفرد پڑھے گا یا امام، مقتدی پر نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم کان لگا کے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ صرف امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے بارے میں کہ اذا قرأ فانصتوا، کہ جب خوب پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. لیکن ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں. یہ فرمایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کرو، پیچھے. تو اب جو ہے نا وہ یہ حدیث آ گئی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ خبر واحد، اور دوسری طرف قرآن، تو خبر واحد کے ذریعے سے ہم قرآن پاک پر زیادتی نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہے. ایک حدیث میں فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا قرأ فانصت، کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کے اقتداء کی جائے، جب وہ قرأت کریں تو تم خاموش ہو جاؤ. ایک روایت میں فرمایا ان قراءۃ الامام له قراءۃ، کہ امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے، یعنی مقتدی کی قراءت، تو امام کی قراءت اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی. تو وہ حدیث جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ منفرد کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے. لا تمدن عینیک، تم مت پھیلاؤ اپنی دونوں آنکھیں علامہ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے، یعنی جو ہم نے چمک دمک مختلف لوگوں کو، کافروں کو دی ہے، مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، تو ان کی طرف آنکھیں مت پھیلانا. دنیاوی چیزیں ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی مت، آنکھیں مت پھیلانا یعنی دیکھنا بھی مت. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غمگین بھی مت ہونا. اور مومنوں کے لیے اپنی بازو جو کھا دو. بازو جو کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے کیا کر؟ عاجزی کر، ان کے کام آؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو علم دو،
یہ مطلب ان کو وحی کا علم دو، قرآن کا علم پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دو کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح، كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر۔ تقسیم کرنے والوں سے کیا مراد؟ تقسیم کرنے سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے نا، ایک سورت کا نام بقرہ ہے مثلا، ایک کا نام سورہ نساء ہے، ایک کا نام سورہ المائدہ ہے، ایک کا نام سورہ انعام ہے، اسی طرح مختلف سورتوں کے نام۔ تو اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی کہتا تھا یہ جو گائے ہے نا یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یہ بقرہ جو ہے نا یہ مجھے دے دو۔ دوسرا کہتا تھا النساء، عورتیں مجھے پسند ہے، یہ نساء مجھے دے دو، یہ میری ہے۔ اور تیسرا کہتا تھا مجھے تو کھانا پینے بہت پسند ہے، المائدہ جو ہے نا یہ صورت میری ہے۔ اور چوتھا کہتا تھا انعام، مجھے تو جانور مویشی بہت پسند ہے، یہ انعام جو صورت ہے یہ میری ہے۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، قرآن پاک کو تقسیم کر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مقتسمین سے مراد، کسی نے اس کو کہا یہ تو کوئی ناولوں کی کتاب ہے، کسی نے کہا تو جادو کی کتاب ہے، کسی نے کہا تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، کسی نے کہا جھوٹی شخص کی کتاب ہے، کسی نے کہا اس نے گھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اس کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی، الذین، وہ لوگ جعل القرآن عضین، جس سے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی مقابل مختصمین کی کیا ہے، وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم، پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، واو با تا، یہ تین حروف قسم ہے۔ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے، ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ عما كانوا يعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فاصدع بما تؤمر، کھول کے بیان کیجیے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے۔ صدع کہتے ہیں شیشے کا ٹوٹ جانا، شیشے جب ٹوٹ جائے پھر وہ جوڑتا نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا؟ تو فرمایا اس طرح حق کو اور باطل کو بالکل الگ الگ کر کہ وہ جوڑے ہی نہ، ایسے بیان کریں آپ کہ وہ جوڑ ہی نہ سکے، آپس میں خلط ملط مکس نہ ہو سکے، اس طرح بیان کریں، کھول کر بیان کریں۔ بما تؤمر، اس چیز کو جس کا حکم کیا جا رہا ہے، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا آپ کا، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم کافی۔ یہ مذاق جو اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلیل کر کے ان کو مارا، ایک ایک کو کر بدر میں 70 کو مردار کر دیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود،
ان قریب وہ جان لیں گے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کی سزا کیا بھگتنی پڑتی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کیا تھا، کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے۔ جی چودھری صاحب اب تشریف لے جائیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ وَمَا يَقُولُونَ، اور تحقیق بے شک ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے۔ کوئی کہتا ہے یہ کاذب ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے مفتری ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اس پر اپنی طاقت توانائی ضائع نہیں کرنی۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اور ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں۔ تو آپ لوگوں نے وہ تکبیر اولیٰ شروع کی تھی نا، کس کس نے شروع کی تھی؟ اب ہے برقرار کس کس؟ اور وہ تو بہت ساروں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے۔ جی وعدہ نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے؟ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ تو بہت ساروں نے وعدہ کیا تھا۔ جی علی صاحب آتش رہ کے پھر شروع کر، اگلے دن سے پھر نیت کرتا نا، اگلے دن سے پھر شروع کرنی چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے شروع کرو، پھر کل سے ششماہی تک، سمجھ آ گئی؟ ششماہی تک 40 دن ہیں، پھر شروع کرو۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے نا، ایسا نہیں کرتے ہوتے جی، آپ کی تکبیر بولو تو فوت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے آپ۔ یقینی چیز، یقینی چیز سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کا آنا کیا ہے؟ یقین ہے۔ سمجھ آ گئی کہ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آخر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئی علامہ کا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یقینی چیز ہے، یعنی آخر تک عبادت کر، موت تک، چھٹی کوئی نہیں۔ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی، آخر تک پڑھتے پڑھانا ہے، آخر تک عبادت کر، مرنے تک محنت کر لی۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں تیرنا ہوتا ہے لمبا، پیغمبر سے کہا تو دعوت دینی، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، عبادت کرنی ہے، لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں، لوگوں کے کام کرنے ہیں، لوگوں کے درمیان صلح کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے ہے سورہ نحل۔ نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو، تو شہد اور شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو نحل کہا جاتا ہے۔
تو فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ چکا اللہ کا حکم، آ گیا اللہ کا حکم۔ بڑا ہی زوردار خطاب ہے، بس اسے جلدی مت کرو۔ اور پچھلی آیت اس میں گزرا ہے نا، فإن الساعة لآتیہ، یہاں پر قیامت البتہ ضرور آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو آ چکی، بالکل سر پہ ہے، جلدی مت طلب کرو، آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ سمجھ آگے کے لیے تو روزانہ قیامتیں قائم ہو رہی ہے، تو قیامت تو آ چکی ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، روح بالروح۔ اس کے میں نے کئی ترجمے کیے ہیں، آپ کے ذہن میں ابھی ہوں گے۔ میں نے کہا راز کی باتوں کے ساتھ، غیب کے ساتھ، زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ۔ مراد یہاں پر وحی ہے، مراد کیا ہے؟ وحی ہے۔ تو وحی یعنی زندگی بخشنے والی وحی، اس میں زندگی ہے، روحانی زندگی تو وحی میں ہے۔ اگر وحی نہ ہو تو انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ تو روحانی زندگی ہماری کس میں ہے؟ وحی میں۔ تو زندگی بخشنے والے وحی کے ساتھ اپنے معاملے میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بلند ہے اس شرک سے اللہ تعالیٰ جو ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم، بس پھر وہ اچانک جھگڑنے والا ہے، واضح نطفے سے اس کو اپنے پیدائش پر غور کرو، تم جھگڑتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نطفے سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ والانعام خلقها، والانعام خلقها، تو انعام یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں ترکیب میں؟ جی جی کیا؟ ہاں، ما عزم عاملہ علی شریطۃ التفسیر، آپ لوگوں نے اصطلاح پڑھی ہے نا، ما عزم عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ اور دوسرا نام اس کا ہے نحو کے اسلام اشتغال، اس کو اشتغال بھی کہتے ہیں۔ اشتغال کیوں کہتے ہیں؟ کہ خلق کا جو ہے نا یہ مشغول ہو گیا ہا ضمیر میں اس سے، ورنہ خلقہ نے اس کو کیا بنانا تھا؟ اپنا مفعول بنانا تھا، لیکن خلقہ ہا ضمیر میں مشغول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک اور خلقہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اصل میں کیا؟ خلق الانعام خلقها، سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ قرآن پاک میں اور بھی کچھ جگہوں میں ہے۔ اچھا، اس میں اعراب کے بارے میں بھی جو ہے نا، یہ ایک تو ہے نا کہ منصوب پڑھ سکتے ہیں، اور ایک قول اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ تو فرمایا اس نے چھپاؤں کو پیدا کیا، لکم فی دفء، تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ گرمی کا سامان ہے۔ چھپاؤں میں ان کی کھال سے کیا بناتے ہیں؟ جیکٹ بناتے ہیں، کوٹ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اور انہی سے کیا بناتے ہیں؟ چادر بناتے ہیں، اون سے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ انہی سے بناتے ہیں، ان کی کھالوں سے بناتے ہیں۔ اور کچھ اور فوائد ہے، سواری بھی تم اس پر کرتے ہو، سامان بھی لاتے ہو،
اور میں نے کہا کروں اس میں سے تم کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ انسان کے دانت ہی گوشت کے لیے بنائے گئے، دانت بنے ایسے ہیں. ہندو گوشت نہیں کھاتے. اور بھائی انسان کی دانت بنی ہی گوشت کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ خوبصورتی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو چراگاہوں سے واپس لاتے ہو ان کو گھر. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جس وقت تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. یعنی خوبصورتی ہے. جو ریوڑ آ رہا ہے جو چودھری صاحب کے گھر میں لمبا، گائیں ہیں، بھینس ہیں، بکری ہے، دمب ہے، خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں؟ روپ پڑتا ہے کہ نہیں؟ پہلے زمانے میں تو اسی سے روپ پاتے ہوتے تھے، اسی سے روپ ڈالتے تھے. یہ روپ تھا جی. او اتنے گائے ہیں اس کے پاس، اتنے بھینس ہیں، اتنے بکریاں ہیں. خوبصورت لگتے ہیں جب آ رہے ہیں، جب نکل رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تم اٹھا دے تمہارا بوجھ ایسے شہر کی طرف جس کو تم لے جانے والے نہیں مگر اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈال کر. اگر نہ ہو تو اتنا بڑا بڑا سامان لکڑیاں تم لاتے ہو. پہلے زمانے میں تو سارا کام آٹا بھی اسی پر، گندم بھی اسی پر، مکئی بھی اسی پر، لکڑی بھی اسی پر. اب جو ہے نا گدھے کی عزت ڈالے. گدھا تو ہر گھر کی زینت تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان ربکم رؤوف رحیم. والخیل، اسی گھوڑا پیدا کیا. والبغال، خچر کو. خچر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ نہیں اس کا تعریف کیا؟ خچر کہتے کسے؟ ہاں خچر کہتے ہیں جس کا باپ ہو گھوڑا اور جس کی ماں ہو گدھی. گھوڑا جب ٹیوشن پڑھا دے کس کو؟ گدھی کو. اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خچر. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی عبدالقیوم صاحب سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے خچر. یہ صحیح بات ہے، یہ اس کی تعریف. ہاں. والحمیر، اور حمار گول بھی پیدا کیا. گدھا لترکبوها وزینہ، یہ سواری کے لیے بھی ہے، زینت بھی ہے. گھوڑا ہو، خچر ہو، کسی گھر گدھا بھی ہو. پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ ہر کسی کے گھر میں گدھا بھی نہیں ہوتا تھا. وہ تو لوگ مانگتے تھے ہمیں گدھا دے دو جی فلاں کام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے گدھا دے دو. ہاں ہاں، جیسے آج کل گاڑی مانگتے ہیں کسی سے. گدھا بھی غریب لوگوں کے گھر میں تو گدھا بھی نہیں ہوتا تھا، تو کام کرنا ہے تو ان سے گدھا مانگتے تھے، کچھ دیر کے لیے دے دو ہمیں. جی. وزین، زینت بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ، اور پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی چیزیں پیدا کرے جو تم جانتے نہیں. کسی کے ذہن میں وہم و گمان میں یہ تھا آج سے 100 سال پہلے کہ گھر میں ایک چیز آئے گی، اسے آگ جلے گی، نہ اس کو لکڑی کی ضرورت ہوگی نہ اس کو دھوئیں کی ضرورت ہوگی، اور تم چیزیں اس پر پکاؤ گے. گیس 100 سال پہلے کسی کو کہتے نا تھپڑ بھی مارنا تھا کہ تم پاگل ہو گئے، پاگل والی باتیں کر جاؤ، اس کو لاہور لے جاؤ ہاسپیٹل، انہوں لاہور لے جاؤ، اتنے علاج نہیں ہو سکتا، پاگل ہو. کسی کی وہم و گمان میں یہ تھا کہ چھوٹی سی آپ کے پاس ایک چپ سی ہوگی، سم سی ہوگی، وہ آپ ایک ڈیوائس میں ڈالیں گے تو ادھر بیٹھ کے آپ دنیا میں جس کے ساتھ چاہیں بات کرنا چاہیں کر سکیں گے. یہ کسی کے وہم و گمان میں تھا. کسی کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ امریکہ میں انگلینڈ میں کوئی بیٹھا ہوگا، یہاں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، نیٹ آئے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. یہ کسی کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ اس طرح جہاز اڑے گا پرندے کی طرح ہوا میں.
اب آگے کیا پیدا کر دے گا ہمیں نہیں معلوم. پیدا ایجادات ہو رہی ہے زمین سے خزانے دریافت ہو رہے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیدا کرتا رہے گا قیامت تک کرتا رہے گا. سمجھ آ گئی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. فرماتے ہیں کہ اللہ پر ہے سیدھے راستے کو بیان کرنا. وَمِنْهَا جَائِرٌ اور کچھ ٹیڑھے راستے ہیں. سیدھا راستہ بتا دیا اللہ کا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے. کچھ راستے ٹھیڑے ہیں, شیطان کا راستہ ہے, نفس کا راستہ ہے, مشرکین کا راستہ ہے, کفار کا راستہ ہے, یہودیوں کا ہے, عیسائیوں کا ہے, ہندوؤں کا ہے. سمجھ آ رہی کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردست نہیں کی. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. زبردستی نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.